بہت سے نتائج تم اپنی عقل سے اخذ کر سکتے ہو۔ دلاور نے کہا، کیا میں یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میرے والد کو قتل کیا گیا؟ میں نے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے معلوم ہو جائے گا کہ کیا تمہارے والد کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ سکون سے بولا، کیا یہ ممکن نہیں کہ تم اس تکلیف دہ روشنی کو گل کر دو اور مجھے دہشت زدہ کیے بغیر مذاکرات جاری رکھو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ وہ بولا اور اس کے ساتھ ہی دونوں سرچ لائٹ آف ہو گئی۔ کمرے میں صرف وال لائٹس کی نرم روشنی رہ گئی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے ہتھیلیوں سے دونوں آنکھیں بند رکھی۔ جب میں نے پھر ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو مجھے یہ جان کے اطمینان ہوا کہ میری بصارت کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا ہے۔ میں اب اپنے سامنے بالکل صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ کمرہ وہی تھا جیسا میں نے اندر قدم رکھتے ہی دیکھا تھا، مگر بیچ کے محرابی دروازے کی لڑیوں کے سامنے ایک سکرین رکھ دیا گیا تھا، لکڑی کی فریم کا وہ سٹینڈ جسے عموماً پارٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک لائٹ آخری دیوار پر بھی تھی، چنانچہ دلاور کا سایہ اس سفید نائلن کے سکرین پر صاف پڑ رہا تھا اور میں اس کے جسمانی خد و خال کو اور حرکات و سکنات کو واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ وہ بھاری بھرکم آدمی تھا، اوسط قد و قامت کا مالک۔ وہ بازوں والی کرسی پر سیدھا بیٹھا تھا، لیکن اس کا سر پشت کے سائے سے زیادہ اوپر نہیں تھا۔ اس نے سگریٹ کا کش لیا اور راکھ جاڑی تو سفید سکرین پر سیاہ سائے کی ایک حرکت کا تاثر ڈرامائی طور پر نمایاں رہا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو، انگلیوں کو اور چہرے کو حرکت کرتے صاف دیکھا اور پھر دھوئیں کا مرغولا سا سکرین کے اوپر نمودار ہوا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ دلاور انتہائی عیار اور خطرناک حد تک ذہین ہے، جو ہپناٹزم یا مسمرزم کرنے والوں کے کلینک کی مخصوص نفسیاتی فضا پیدا کرنے کے حربے جانتا ہے اور زبان یا ہاتھ کی قوت سے کام لینے اور طاقت سے یا تشدد سے مطلب نکالنے کے بجائے اپنے حریف کو ذہنی طور پر مفلوج، کمزور اور بے بس بنا کے فائدہ اٹھانے کا ماہر ہے۔ سرچ لائٹ کے پیچھے اس شخص کا کہیں پتہ نہ تھا جو موت کا وہ گولا گما رہا تھا، لیکن مندری والا موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور بھی تھا۔ مسٹر دلاور، میں نے بالآخر کہا، تمہارے خیال میں ایک آدمی کی زندگی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ یہ سوال احمقانہ ہے، دلاور نے کہا اور کرسی پر پہلو بدلا۔ فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے فالج زدہ بھیک مانگنے والے لاوارث بوڑھے کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ تمہاری زندگی اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے پیمانے سے میری اپنی زندگی تمہارے مقابلے میں زیادہ بیش قیمت ہے، اور یقیناً ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی مجھ سے کہیں زیادہ قیمت کی ہے۔ اچھا، میں براہ راست ایک سوال کرتا ہوں، کیا یہ سودا تم میرے باپ سے نہیں کر سکتے تھے؟ میں نے کہا، کر سکتے تھے اگر وہ رضامند ہو جاتا تو اپنے لیے، تمہارے لیے اور ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا نہ کرتا۔ دلاور نے کہا، مگر وہ ضد پر قائم رہا کہ سب کچھ دے سکتا ہوں، مگر وہ کاروبار نہیں دے سکتا جس سے میرے بیٹے کا مستقبل وابستہ ہے، چنانچہ تم نے اسے قتل کروا دیا۔ میں نے اچانک کہا، اس سوال کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ وہ اسی سکون سے بولا، اگر اس کی جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ میں بے معنی مفروضات پر کیا جواب دوں؟ میں نے کہا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اچھا تو بامعنی مفروضات پر بات کرو، وہ طنز سے بولا اور غالباً مسکرایا۔ تم کیا کرو گے؟ فرض کرو انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہو، میں وہی کروں گا جو میرے باپ نے کیا تھا۔ میں نے کہا، یعنی انکار؟ میں اپنی دعوت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ تمہارے مستقبل کا دارومدار اس کاروبار پر ہے؟ دلاور نے سگریٹ کا کش لیا اور چٹکی بجا کے راکھ جاڑی۔ میں تقدیر کو تدبیر سے وابستہ رکھنے کا قائل نہیں، میں نے کہا، لیکن اقرار کا مطلب ہوگا میرے والد کی روح کے لیے شکست کا وہ صدمہ جو انہوں نے زندگی میں نہیں اٹھایا تھا۔ میں ان کے نقش قدم پر چلنے کا پابند ہوں، خواہ یہ نقوش مجھے بھی اسی منزل تک لے جائیں۔ اس نے تو صرف اپنی زندگی گنوائی تھی، دلاور نے کچھ دیر بعد کہا، کیونکہ اس کے پاس گنوانے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ تم زیادہ نقصان اٹھاؤ گے۔ مثلاً تمہارا ایک دوست ہے، محسن رضا، اگر تمہیں اس کے جنازے کو کندھا دینا پڑا۔ میرے ذہن میں ایک تصویر بنی اور مٹ گئی۔ اس کے باوجود میں خائف رہا، اور بفرض محال تم نے جواں مردی سے یہ صدمہ بھی جھیل لیا۔ دلاور نے مناسب وقفہ دے کر کہا، تو وہ لڑکی ہے جسے تم واقعی محبت کرتے ہو؟ فوزیہ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسی سٹیج پر اس کو تمہارے سامنے پیش کریں اور تمہیں وہ مناظر دیکھنے کو ملے کہ تم 1000 بار مرنے کی آرزوئیں کرو اور موت نہ آئے۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی اور میری نظریں بپھرا گئیں۔ اسی وقت دونوں سرچ لائٹس جل اٹھی اور میں نے بے اختیار دونوں آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ مناظر جن کا ذکر دلاور نے کیا تھا میرے تصور میں زندہ رہے اور دہشت سے میرے جسم کا رواں رواں کانپتا رہا۔ فوزیہ کی جگر خراش چیخوں سے میری روح کے عذاب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے ضمیر سفاک درندوں کے ہاتھ میں تھی
اور میں اتنا بے بس تھا کہ نہ اسے قتل کر سکتا تھا، نہ اپنی جان دے سکتا تھا، اور نہ ان شیطان صفت جلادوں کا کچھ بگاڑ سکتا تھا جو اپنے مقصد کے حصول کی خاطر فوزیہ پر ہر انسانیت سوز، ناقابل بیان حد تک شرمناک اور موت سے زیادہ عذاب دہ ظلم کر رہے تھے۔ وہ اسے جلا رہے تھے، نوچ رہے تھے، کاٹ رہے تھے، اور اس کے حسن و شباب کے آئینے کو کرچی کرچی کر رہے تھے۔ خوبصورت نازک اندام اور گل بدن فوزیہ ایک مکروہ بدہیت اور مسخ شدہ لاش بن رہی تھی۔ زوم 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 وہ گیند میری ناک کو چھوتی ہوئی گزر رہی تھی۔ میں بے حسی کی برف کے نیچے دفن ہونے لگا تھا۔ عقل نے بروقت جذبات پر قبضہ حاصل کر لیا تھا۔ سوچو سکندر، سوچو، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ بہادر دشمن کا مقابلہ ہو تو بہادری کام آتی ہے۔ دشمن مکر و فریب کے سب جائز و ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہو اور اخلاقیات کے اصولوں کو جنگ میں حماقت قرار دیتا ہو تو بہادری کے روایتی معیار سے ہٹ کے لڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیا تمہارے پاس عیاری اور اسلحہ نہیں ہے؟ تم کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا نہیں آتا؟ تم ذہانت سے اور سیاست سے کام نہیں لے سکتے؟ مسلحت کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتے؟ لائٹس یک لخت گل ہوگی، اور جب میں پھر دیکھنے کے قابل ہوا تو دلاور اسی طرح سایہ بن کے اسکرین پر موجود تھا۔ دلاور، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، فیصلہ تم اسی وقت چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت نہیں دے سکتے؟ میرا مطلب ہے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، وہ بولا، لیکن غور کرنے کے لیے قابل غور مواد بھی تو ہونا چاہیے۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے تو چند تجاویز اور حقائق کو سامنے رکھو۔ ایک یہ کہ میر وزیر اینڈ کمپنی سے دستبرداری کی صورت میں تمہارے خلاف تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 2، یہ کہ تمہیں 5 لاکھ روپے نقد یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی اور شہریت کے حقوق دلوا دیے جائیں گے۔ مثلا تم واپس لندن جا کے تعلیم مکمل کرنا چاہو تو اس کا انتظام بھی کر دیا جائے گا، اور بعد میں تمہارے لیے وہی ملازمت اور قیام کا بھی رقم بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ اگر میں اپنے قانونی دعوے سے دستبردار ہو گیا تب بھی کاروبار تمہارے ہاتھ میں کیسے آئے گا؟ میں نے کہا، ہم میر شرافت علی کا ایک وارث سامنے لے آئیں گے، وہ ہمارا اپنا آدمی ہے۔ دلاور نے کہا، تم جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہو؟ میں نے کہا، ہم سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ہم کا مطلب ہے ہم، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نے کہا، نمبر 3 بات یہ کہ تم کاروبار سے الگ ہو جانے کے بعد بھی کاروبار میں شریک رہ کے اس سے کہیں زیادہ کما سکتے ہو۔ میر وزیر اینڈ کمپنی کے مالک کی حیثیت سے کماؤ گے، تم لندن میں ہماری نمائندگی کر سکتے ہو اور سالانہ 10 لاکھ تک منافع حاصل کر سکتے ہو، مگر یہ ہماری رضامندی کی بات ہے اور تم خاموشی سے الگ بھی رہ سکتے ہو۔ میرا دماغ چکرا گیا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے 5 لاکھ نقد دے کر الگ بھی کرنا چاہتے ہو اور مجھے 10 لاکھ روپے منافع کمانے کی پیشکش بھی کر رہے ہو۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، میرے والد کو ان کے حصے کا منافع 3.5 لاکھ روپے ملنا تھا، جو ایک چال باز دستاویزات پر ان کے فنگر پرنٹس لے کر ہضم کر گیا۔ اب یہ منافع بڑھ کے 10 لاکھ فی کس کیسے ہو جائے گا؟ اور تم 10 لاکھ تو مجھے دینے کی بات کر رہے ہو۔ تمہارا منافع کم سے کم دگنا تو ضرور ہوگا، 20 لاکھ فی کس۔ معلوم نہیں ہم سے تمہاری کیا مراد ہے، مگر میں فرض کر لوں کہ تمہاری صرف ایک ساتھی اور ہے تو اس کے 20 لاکھ ملا کر سالانہ منافع کم سے کم 50 لاکھ ہو جاتا ہے۔ یہ کاروبار اتنا بڑا تو نہیں ہے، تم نے ابھی تک صرف کتابیں پڑھی ہیں۔ وہ ہنس کر بولا، اور کتابی علم صرف رستہ دکھاتا ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے راستے پر چلنا پڑتا ہے جو عملی تجربہ ہے، اور اس کے بغیر علم بے مصرف ہے۔ یہ دنیا بھی ویسی نہیں ہے جیسی تمہیں نظر آتی ہے۔ ایک دنیا کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے اور یہ دنیا تصور ہے جیسا دنیا کو ہونا چاہیے۔ دوسری دنیا کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا اور اس میں تم نے ابھی تک قدم نہیں رکھا۔ یہ وہ دنیا ہے جو عملاً تمہارے ارد گرد موجود ہے۔ میر وزیر اینڈ کمپنی کے نام کی بڑی اچھی ساکھ ہے، گڈ ول انجینئرنگ۔ اس انجینئرنگ فرم کے تیار کردہ آلات کی مانگ میں برابر اضافہ ہو رہا ہے، چنانچہ میر وزیر اینڈ کمپنی کے روابط دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل رہے ہیں۔ لیکن انجینئرنگ کے آلات میں ہم کیا کما سکتے ہیں؟ ہمارے مقابل جاپان ہے، جرمنی اور فرانس ہے، برطانیہ اور امریکہ ہے۔ ان کی ساکھ ہم سے بہت بہتر ہے، اور معیار کے علاوہ یہ مسائل سیاسی تعلقات کے ہیں۔ ہم دنیا کے بازار میں نیک نام ضرور ہیں، مگر اپنا مال ان کی قیمت پر نہیں بیچ سکتے۔ خریدار کے سامنے ایک ہی قیمت ہو تو وہ جرمن یا انگلش سامان کو معیار کی بنیاد پر ترجیح دے گا۔ قیمت کا مسئلہ ہوگا تو ہمیں جاپان سے بھی نیچے جانا پڑے گا۔ یہ مقابلہ دن بدن سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کے مواقع ان کے لیے کم نہیں جو فائدہ اٹھانا جانتے ہیں۔ اس کاروبار کے روابط سے اور اپنی ساکھ سے ہم دیگر بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میر وزیر اینڈ کمپنی کا نام ایک جائز کاروبار کا پردہ ہے، اس کی آڑ میں زیادہ منافع بخش کاروبار چلتے ہیں۔ اسمگلنگ؟ میں نے چلا کر کہا،
तुम स्मगलर हो, मीर वजीर एंड कंपनी के नाम पर स्मगलिंग करते हो और मुझे भी अपना पार्टनर बनाना चाहते हो। क्या स्मगल करते हो तुम? सोना, मंशियात, असलिहा? वो हंसा। तुम वाकई बच्चे हो, उम्र का अकल से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस हकीकत की जिंदा मिसाल तुम्हें अभी मालूम ही नहीं कि स्मगलिंग किसे कहते हैं। मैंने तो ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार का जिक्र किया था, तुम्हारा जहन स्मगलिंग की तरफ क्यों चला गया? कारोबार तो सिर्फ कारोबार होता है, इसमें जायज क्या है और नाजायज क्या। ये तफरीक का मयार हर जगह अलग है, नेकी बदी या हुस्न के मयार की तरह। मसलन तुर्की में अफीम की काश्त हुकूमत की निगरानी में होती है। बहुत से ममालिक में शराब की कशीद और फरोख्त पर पाबंदी नहीं। म्यूंटी कार्लो में दुनिया के सबसे बड़े जुए खाने हैं जो हुकूमत की इजाज़त और सरपरस्ती में चलते हैं, और इस छोटी सी रियासत की बेशतर आमदन जवानियों की बदौलत है। बहुत से ममालिक में तवाइफों को कारोबार के लिए बाकायदा लाइसेंस जारी किए जाते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे और दुनिया के बेशतर ममालिक के नुक्ता नज़र से ये कारोबार जायज़ हैं? इखलाकन, मजहबन और कानूनन अफीम की पैदावार, शराब की कशीद, जुआ और असमत फरोशी ममनू है। यही सूरत हाल आम कारोबार की है। एक मुल्क की तिजारती या माशी पॉलिसी में किसी चीज़ की दरामद या बरामद पर पाबंदी आयद हो तो कारोबार नाजायज हो जाता है। पॉलिसी बदल जाए तो जायज़ कहलाने लगता है। मैं समझ गया कि ये सब बकवास है। उसने अंदाज़ा करना चाहा था कि मैं इस नाजायज़ कारोबार में शिरकत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सकता हूँ या नहीं, लेकिन मैं एकदम बुदक गया। ये मेरी गलती थी। अगर मैं अय्यारी से काम लेते हुए दिलचस्पी का इजहार करता तो शायद वो कारोबार की असल नोयत बताने पर भी रजामंद हो जाता, मगर बुरा हो मेरी तरबियत के मिजाज का। मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद। मेरी इखलाकियात में दिलावर के उसूलों के लिए सिर्फ नफरत थी। चुनाचे मैंने जिस रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया वो गैर इरादी था। दिलावर ने फौरन समझ लिया कि मैं अपनी सोच के एतबार से कभी उसका हम ख्याल नहीं हो सकता। उसने बदनुमा हकीकत को खूबसूरत लफ्जों के हेर फेर में गुम कर दिया और असल बात गोल कर गया, जो अब भी वही थी, यानी मीर वजीर एंड कंपनी के जायज कारोबार की आड़ में नाजायज कारोबार। और इस इंकशाफ के बाद बहुत सी बातें अजर मनल शम्स हो गई थी। मसलन ये कि वजीर खान की अमली तौर पर कारोबार से अलहदगी का सबब क्या था। वो कारोबार में मुख्तार कुल बन के रहना चाहते थे और वजीर खान की इखलाकी इक़दार को अपने मुनाफे की राह में हायल नहीं होने देना चाहते थे। शायद उन्हें डर था कि वजीर खान को हकीकत का इल्म हुआ तो वो उनका धंधा चौपट कर देगा। उसका वजूद करोड़ों रुपए सालाना की आमदनी के लिए एक मुस्तकिल खतरा था। ऐन मुमकिन है कि वजीर खान की शकूक ही उसकी बेवजह और नावक्त मौत का सबब बने हों। तहम एक बात अब भी समझ में नहीं आती थी, दिलावर ने यही फ्राख दिलाना पेशकश मेरे वालिद को क्यों नहीं की थी। दिलावर, मैंने कहा, शायद तुम ठीक कहते हो। अमली जिंदगी का मुझे कोई तजुर्बा नहीं। ये बताओ, मुझे 5 लाख देकर अलग कर देने के बजाय तुम मुझे एक पार्टनर क्यों नहीं बना लेते? तुम मुझे 10 लाख सालाना लंदन में दे सकते हो, तो यहाँ क्यों नहीं दे सकते? तुम्हें आम खाने से गर्ज होना चाहिए, पेड़ के गिनने से नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक रायत ही तो मांग रहा हूँ। मैंने कहा कि कारोबार से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार नहीं होता। तुम्हें अपने साथ शरीक कर लेता हूँ, खुद 1/3 या 1/4 मालिक रह जाता हूँ। तुम भी मालिक हो जाते हो और मैं बदस्तूर एक बेजरर मालिक बन के तुम्हारा साथ देता रहता हूँ। इसमें क्या कबाहत है? खा मेरा मुनाफा 10 लाख ही रहेगा, मगर जहनी तौर पर मुझे ये एहसास तो रहेगा कि मैं तुम्हारा मुलाजिम या कमीशन एजेंट नहीं हूँ। जो कुछ मुझे मिलेगा मेरा हक होगा, और ये मेरे लिए थोड़े से इत्मीनान की बात होगी। स्क्रीन पर साय ने नफी में गर्दन हिलाई। कारोबार से अमली तौर पर तुम्हारा कोई ताल्लुक हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, 1% भी नहीं। फिर मुझे वाकई सोचना पड़ेगा कि दोनों तजावीज़ में से मेरे लिए कौन सी ज्यादा काबिल कबूल है। मैंने कुछ देर बाद कहा, यानी मैं 10 लाख रुपए सालाना मुनाफे पर तुम्हारे लिए काम करूं या 5 लाख लेकर लंदन वापस चला जाऊं। अगर 5 की जगह 10 लाख होते तो मैं अभी कबूल कर लेता। 10 लाख, उसने कहा, गोया तुम दुगनी रकम मांग रहे हो। खैर, इस पर गौर करेंगे। मेरा ख्याल था 5, 6 या 7 तक तो मुमकिन है। शायद मैं भी इसी वक्त कबूल कर लेता, मगर 10 लाख के मसले पर मुझे मशवरा करना होगा। मेरा ख्याल है हमारे दरमियान मुज़ाकरात तसल्ली बख्श तौर पर आगे बढ़े हैं। मैंने कहा, आइंदा मुलाकात कब और कहाँ होगी? तुम्हें सोचने के लिए 1 माह की मोहलत काफी होगी। वो फैसला कुन लहजे में बोला। इसके बाद हम खुद तुम्हें बुलाएंगे जहाँ मुनासिब समझेंगे। 1-2 बातें मेरे लिए वजाहत तलब हैं। मैंने कहा, एक ये कि कारोबार से बाइज्जत तौर पर अलहदा होने की ये पेशकश मेरे वालिद को क्यों नहीं की गई थी? अगर वो 5 लाख लेकर मेरे पास लंदन आ जाते तो क्या था? मुझे नहीं मालूम मीर शराफत अली से उनकी क्या बात हुई थी। दिलावर ने कहा, और हकीकत ये है कि मेरा उनसे कभी बराह रास्त ताल्लुक ही नहीं रहा। मुमकिन है उस पेशकश को वो मुस्तरद कर चुके हों और खतरे का बायस बन गए हों। मैंने कहा, चुनाचे मीर शराफत अली ने उन्हें कत्ल करा दिया।
تاکہ بات مجھ سے کی جا سکے۔ میں نے کہا نا کہ میر شرافت علی اور وزیر خان کے معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ عیاری سے کام لیتے ہوئے بولا، اگر اس نے قتل کرایا ہوگا تو معلوم ہو جائے گا۔ تم نے تو اس پر بلیک میلنگ کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔